لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ جو بھی اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ ناظرین کرام، ایک حاجی کو اپنے گھر سے اپنے گھر واپس آنے تک سفر حج اور سفر سعادت کے دوران شرعی اور فقہی اعتبار سے جن جن معاملات میں احتیاط اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، آج آپ کے سامنے ان مسائل کا ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے حج اور عمرہ کا ارادہ رکھنے والے عازمین حج و عمرہ سے، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین اسلام، گزارش ہے کہ اپنے حج اور عمرے کے دوران اپنی نیت کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مختص کر دیں، یعنی اپنے اس سفر کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ سمجھیں۔ اس سفر کے دوران شریعت کی طرف سے دی جانے والی ہدایات اور پابندیوں کے اوپر سختی سے عمل کریں اور اپنی نیت کے اندر رضا الہی کے سوا کسی بھی چیز کو داخل نہ ہونے دیں۔ اسی طرح یہ بھی گزارش ہوگی، سفر حج کے وسائل خالصتاً حلال سے حاصل کرنے چاہیے، نہ تو مال مشکوک ہو نہ ہی مال حرام ہو، اس لیے کہ تمام تر محنت اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی بے شمار لوگ ایسے رہ جاتے ہیں کہ جن کا حج اللہ تعالیٰ کے نزدیک حج مبرور نہیں رہتا ہے، جبکہ اللہ کے ہاں حج کا اجر و ثواب، اس کے روحانی فوائد تبھی ممکن ہو سکتے ہیں جبکہ وہ حج مبرور ہو۔ حج مبرور کا حاصل یہ ہے کہ ایسا حج جس کے اندر اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی عمل شامل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی جانب سے دی گئی ہدایات کی روشنی میں حج اور عمرہ ادا کیا جائے۔ تیسری گزارش جو سفر حج کو اختیار کرنے سے پہلے ایک حاجی کو اختیار کرنی چاہیے، وہ یہ کہ حج کو کبھی بھی اپنے گناہوں کے بیلنس کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یقیناً حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ حج مبرور کر کے آنے والا شخص اپنے گھر میں اس طرح لوٹتا ہے کہ جیسے نومولود بچہ اپنی ولادت کے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص ارادی طور پر حج یا عمرے کا سفر ہی اس غرض سے کرے کہ اب تک جو گناہ ہو چکے ہیں ان کو مٹانے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس حج یا عمرے کے بعد پھر نئے سرے سے میں گناہ کروں گا اور پھر حج یا عمرہ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ سے بخشوا لوں گا، بلکہ اس موقع پر خالصتاً توبہ کرنی چاہیے، نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے، سابقہ زندگی اور اس کی جتنی بھی آلائشیں ہیں ان سب کو دھو ڈالنا چاہیے اور ایک نئے عزم جذبے کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ محترم عازمین حج و عمرہ، یہ بات تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر حدود میقات سے باہر سے
میقات کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے جسم کے اوپر اپنے روزمرہ کا لباس اتار کر 2 انسلی چادریں مردوں کے لیے اور خواتین اپنے روزمرہ کے لباس کے ساتھ چند پابندیوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور یہ لباس اور اس کی پابندیاں ہر اس شخص کے لیے ضروری ہیں کہ جو حج یا عمرے کی غرض سے حدود حرم کے اندر داخل ہو رہا ہو۔ اس لیے ہمارے پاکستان سے بھی جو حضرات حج یا عمرے کے لیے بیت اللہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ مرد ہیں تو انسلے لباس کے ساتھ 2 سفید چادروں کے اندر، اور خواتین ہیں تو اپنے روزمرہ لباس کے اندر چند پابندیوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ احرام کی چادریں اگرچہ گھر سے ہی پہن لی جاتی ہیں، لیکن اس کی نیت کا بہترین وقت یہ ہے کہ جب جہاز کے اندر عملاً سوار ہو جائیں، جہاز اپنی ایک مخصوص سفر کی مقدار بھی طے کر لے اور جہاز کا عملہ اس بات کا اعلان کر دے کہ اب ہم حدود میقات سے گزرنے والے ہیں، تو وہاں پر احرام کی نیت بھی کر لینی چاہیے، اور کم از کم مرد بآواز بلند، خواتین پست آواز میں 1 مرتبہ تلبیہ بھی پڑھ لیں، جس کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اس نعرہ مستانہ کے ادا کرنے کے ساتھ ہی احرام کی وہ پابندیاں جو مردوں کے لیے مخصوص صورت میں، خواتین کے لیے مخصوص انداز میں عائد ہوتی ہیں، وہ عائد ہو جائیں گی۔ یہ ہدایت اس لیے کی جاتی ہے کہ بسا اوقات لوگ اپنے گھر سے احرام کی چادریں پہن کر وہاں سے نیت بھی کر دیتے ہیں، لیکن ایئرپورٹ پہ جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے۔ کسی شخص کے ساتھ انفرادی طور پر امیگریشن یعنی اجازت سفر کے مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ کسی کے ساتھ یہ صورت پیش آئے کہ اس کو اپنا یہ سفر یا تو مؤخر کرنا پڑ سکتا ہے، یا کسی کو اس سال کے بجائے اگلے سال یہ سفر کرنے کا بھی آرڈر دیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جب تک یہ شخص بیت اللہ تک اپنا کوئی صدقہ یعنی 1 آدھ بکرا وہاں پر بھیج کر ذبح نہ کروا لے، اس کے لیے احرام کی پابندیوں سے خود کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ یا اگر کسی کے سفر کے اندر چند دنوں کی تاخیر ہو گئی ہے تو اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے احرام کی پابندیوں کو ملحوظ خاطر لانا یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ یقین حاصل کرنے کے لیے احرام کی چادریں پہن لیں، لیکن اس کی نیت نہ کریں، اور نیت اس وقت کریں کہ جب آپ کے لیے بالکل ہی یہ بات یقینی ہو جائے کہ اب آپ عن قریب حدود میقات یا حدود حرم کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ احرام کی نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے کے بعد کچھ پابندیاں تو ایسی ہیں کہ جو مردوں اور خواتین کے اوپر مشترکہ طور پر لازم ہو جاتی ہیں، کچھ پابندیاں وہ ہیں جو مردوں کے لیے ہیں لیکن خواتین ان سے مستثنیٰ ہیں، کچھ پابندیاں ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف خواتین کے لیے ہیں۔ جو مشترکہ نوعیت کی پابندیاں ہیں ان میں یہ بات شامل ہے کہ خوشبو کا استعمال احرام کی حالت کے اندر کرنا ممنوع ہے۔ عمرے یا حج کا احرام باندھتے وقت غسل کرنے کے بعد اگر جسم کے اوپر خوشبو لگا دی جائے جو بعد میں احرام کی چادریں پہننے کے بعد احرام کی چادروں کی طرف بھی منتقل ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگرچہ خوشبو ایسی ہو کہ پورے حج کے 5
دنوں کے دوران بھی آتی رہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ خوشبو ممنوع ہے جو احرام کی چادریں پہننے کے بعد جسم یا اپنے لباس کے اوپر لگائی گئی ہو. پھر جب ہم خوشبو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو خوشبو کا مفہوم بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے. ایک طرف تو خوشبو کا مفہوم یہ ہے کہ وہ چیز جو بطور خوشبو استعمال ہوتی ہے وہ ممنوع ہے. ہر وہ چیز جو اپنی ایک مہک اور بو رکھتی ہے وہ ممنوع نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو سونگھنے سے مخصوص ایک بو تو آتی ہے لیکن وہ خوشبو کے طور پر استعمال نہیں ہوتی ہے. خوشبو کے مفہوم میں وہ چیزیں شامل ہیں جو ہم خوشبو کے طور پر اپنے جسم پہ لگاتے ہیں، جس طرح عطر ہے، پرفیوم ہے، یا اس طرح کی باڈی اسپرے اور وہ تمام چیزیں کہ جو خوشبو کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں. اسی طرح ایسے صابن یا شیمپو جس کے اندر بھی خوشبو آتی ہے، اگرچہ وہ جسم پر پرفیوم کے طور پر نہیں لگائے جاتے لیکن نہاتے وقت ان کی بھی ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے، وہ بھی احرام کے دوران ممنوع ہے. اسی طرح وہ مصالحے جو کھانوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور کھانے کے ذائقے کو یا تو خوشبودار بنانا مقصود ہوتا ہے یا اس کو مزید ذائقے دار بنانا مقصود ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر بہرحال اپنی ایک خوشبو موجود ہوتی ہے، ان کا استعمال بھی ناجائز ہے. حتیٰ کہ خوشبو والی چاکلیٹ، ٹیشو پیپرز، باتھ روم کے اندر رکھے ہوئے لوشن جو ہاتھ دھونے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگر یہ اپنی مخصوص خوشبو رکھتے ہیں تو ان کا استعمال بھی ممنوع ہے. حاجی کے لیے اپنے جسم کے بال نوچنا، کاٹنا، تراشنا، منڈوانا، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں. سلے ہوئے کپڑے پہننا مردوں کے لیے ممنوع ہے، اور سلے ہوئے کپڑے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مخصوص ناپ اور مخصوص نام کے اوپر جو کپڑا سلا جاتا ہے، جیسے قمیص ہے، شلوار، ٹوپی، بنیان، یا اس طرح کی چیز کہ جس کو کاٹ کر ایک مخصوص شیپ اور شکل کے اندر سیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے احرام کی چادروں کے کنارے پھٹے ہوئے ہوں یا ہاتھوں کے نکل جانے کے اندیشہ ہو اور وہ صرف اس پھٹے ہوئے احرام کو سی کر اس کے اوپر مشین چلا دیں یا ہاتھ سے سی دیں تو اس کو سلا ہوا کپڑا نہیں کہتے. یہ اس طرح سلنے کے باوجود بھی چادریں ہی کہلاتی ہیں، ان کا کوئی اور نام نہیں پڑتا ہے. فی زمانہ ایک مشکل ان بزرگوں اور خواتین کے لیے ہو سکتی ہے جن کو حج کے دوران اپنی طاقت برقرار رکھنا مشکل ہو، یعنی جسم سے کوئی ایسا مواد خارج ہو جس سے احرام کی چادروں کے ناپاک ہونے کا امکان ہو. ان کے لیے ماضی کے اندر تو علماء کرام یہ تجویز کیا کرتے تھے کہ پہلوانوں کے لنگوٹ کی طرح لنگوٹ باندھ لیں، سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج کے دور کے اندر اس حوالے سے یہ آسانی ہو چکی ہے کہ بڑے سائز کے اگر پیمپر لے کر پہن لیے جائیں جن کے اوپر میجک لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ چپکائی جاتی ہے لیکن سلا ہوا پھر بھی نہیں ہوتا، ایک مشکل اس طرح آسان ہو سکتی ہے. حج کے احرام کے دوران چیخنا، چلانا، ڈانٹنا، کسی کے ساتھ غصے کا اظہار کرنا، یہ بھی مرد و خواتین دونوں کے لیے ممنوع ہے. اپنے جسم کے ناخن کاٹنا یہ بھی ممنوع ہے. حدود میقات کے اندر، حرم کی حدود کے اندر کسی درخت کو کاٹنا، درخت کی ٹہنی کو توڑنا، گھاس کاٹنا، یہ چیزیں ممنوع ہیں. سب سے زیادہ احتیاط کا موقع میدان عرفات ہوگا، جہاں کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کے مخصوص خیمے کے اندر جو چٹائی بچھا دی گئی ہے
اگر اس کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا ہے اور اس کو جھاڑنے کے لیے آپ کو کسی جھاڑو کی ضرورت پڑ گئی ہے تو لوگ بے احتیاطی میں وہاں پر موجود درختوں کی شاخیں توڑ کر اس سے جھاڑو کا کام لینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانکیں یا اپنا چہرہ ڈھانکیں، بلکہ احرام کے دوران اپنے سر کو کھلا رکھیں گے۔ ہاں، اگر چھتری کے ذریعے سے سر کے اوپر چھاؤں آ رہی ہو اور سورج سے بچاؤ کے لیے چھتری نما کوئی چیز لے لی جائے جو سر سے فاصلے پر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اپنا بیگ اپنے سر کے اوپر صرف اٹھا کر لے جانے کی غرض سے رکھ لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن دھوپ سے بچنے کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ خواتین کے لیے مخصوص لباس کی کوئی شرط اور قید و بند نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے احرام کے لباس کی اتنی پابندی ضرور ہے کہ اپنے چہرے کو وہ بھی نہیں ڈھانپیں گی اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو کھلا رکھیں گی۔ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے یہ بھی پابندی ہے کہ میقات میں کسی شکار کو نہیں بھگائیں گی، نہ شکار کریں گی، نہ کسی جانور کو بدکائیں گے اور نہ ہی کسی جانور کو جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اٹھا کر اس کی جگہ پر خود بیٹھنے کی کوشش کریں گے۔ مردوں کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اپنے پاؤں میں ایسا جوتا نہ پہنے جس سے پاؤں کی پشت کی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے، بلکہ کینچی والی چپل کا استعمال کریں گے اور پاؤں کو کھلا ہی رکھیں گے۔ البتہ ایسے مریض، بالخصوص شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں بہت جلد چوٹ لگ جانے کا امکان ہو، وہ اگر ایسا بند جوتا بھی پہن لیں کہ جس سے آگے کا بند حصہ بہت ہی شارٹ ہو اور پاؤں کی پشت کھلی رہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حج کے حوالے سے کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جن کے لیے ذہنی تصحیح بہت ضروری ہے۔ ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن واقع ہونے والے حج کو عموماً ہمارے ہاں حج اکبر کہا جاتا ہے، اور لوگ یہ بھی کسی حد تک ذہن کے اندر رکھتے ہیں کہ شاید اس طرح کا حج حکومتوں کے اوپر بھاری پڑتا ہے۔ کسی بھی حاکم وقت کے لیے اگر جمعہ کے دن کوئی حج پڑ جائے، 2 خطبے ہو جائیں، تو شاید اس کے مستقبل کے حوالے سے یہ کوئی اچھا نہیں رہتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک لوگوں کی اپنی ذاتی اختراع ہے جس کے اندر شرعی اعتبار سے کسی بھی دلیل کا کوئی کردار، کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ حج جمعہ کے دن واقع ہونے والے حج کے بارے میں طبرانی شریف میں اتنی تو ایک روایت ملتی ہے کہ اس دن کا حج 70 حج کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ حج کوئی حج اکبر ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرے حج اصغر ہیں۔ قرآن مجید کے اندر حج اکبر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حقیقت میں حج ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ورنہ عرب لوگ آج بھی عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر بھی حج کو حج اکبر ہی کہا جاتا تھا اور اس کے مقابلے میں عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا۔ بیشتر مسائل پیش آتے ہیں حج بدل کے۔ اگر کسی کے والدین، عزیز و اقارب، کوئی اور عزیز یا کوئی جاننے والا اپنی زندگی میں حج فرض ہو جانے کے باوجود حج نہ کر چکا ہو اور اس کے ذمے حج واجب رہ گیا ہو، تو اس کے ورثاء اور جاننے والوں میں سے اگر کوئی اس کی جگہ پر خود حج کرنا چاہے یا حج کرانا چاہے تو اللہ تعالیٰ سے امید قوی ہے کہ اللہ مرحوم کی جانب سے اس حج کو اس کے فریضے کے طور پر قبول بھی فرمائیں گے اور اس کا اجر و ثواب
اس مرحوم کو بھی پہنچائیں گے۔ اس لیے حج بدل کی صورت میں ہر مقام پر حج کے دوران حاجی جس رکن کی بھی نیت کر رہا ہو، ابتدا کر رہا ہو، احرام پہننے سے لے کر 12 ذوالحجہ کی رمی جمار تک جس عمل کا بھی آغاز کر رہا ہوگا، تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ اللہ وتقبلہ منی، اس کے بجائے اگر کسی مرد مرحوم کی طرف سے حج کر رہا ہے تو وتقبلہ منہ، اور اگر کسی خاتون کی جانب سے حج کر رہا ہے تو وتقبل منہا کے الفاظ ادا کرے گا، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فلاں مرحوم کی جانب سے اس عبادت کو قبول فرما لے۔ حج کے جتنے بھی فضائل، اجر و ثواب ہیں، ان سب کے حقیقی معنی میں فوائد تبھی حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب ایک حاجی پورے حج کے دوران اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر حج یا عمرہ ادا کرے۔ ایسے امور کا اختیار کرنا جو خود نافرمانی رب کے زمرے میں آتے ہیں، گو کہ حج ادا ہو جائے گا لیکن حج کے فوائد اور اس کے اجر و ثواب کے اندر نمایاں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خواتین کا پردے کا اہتمام نہ کرنا، مردوں کا حج کے دوران غیر محرم عورتوں کے اوپر نظر رکھنا، تصویر کشی کرنا، اس طرح کی وہ تمام حرکات و سکنات جو شریعت کی نگاہ کے اندر یا تو مکروہ سمجھی جاتی ہیں یا حرام کہلاتی ہیں، جتنا ہو سکے ان سے بچ کر ہی حج کرنا چاہیے۔ احرام کے حوالے سے بعض لوگوں کو یہ غلطی بھی لاحق ہو جاتی ہے کہ نقشوں کو دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جدہ سے مکہ کی طرف جاتے ہیں تو زمینی راستے سے جہاں پر ریل بنا ہوا ہے وہاں سے بھی میقات کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اگر ہم اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے احرام نہ باندھیں اور اس کی نیت نہ کریں اور جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد احرام کی چادریں پہن کر جہاں سے ریل کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے نیت کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ حضرات اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ جہاز کا جو فضائی روٹ بنا ہوا ہے وہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ جہاز جدہ ایئرپورٹ پر ایک مرتبہ اترنے سے پہلے حدود میقات کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر داخل ہونے کے بعد وہ دوبارہ فضائی میں حدود حرم سے باہر نکلتا ہے اور پھر جدہ ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کرتا ہے۔ اس لیے جب جہاز ہی کے اندر بیٹھے بیٹھے میقات کی حدود میں ایک مرتبہ ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا داخل ہو جاتا ہے اور اس نے احرام نہیں باندھا ہوا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات سے باہر نکل کر احرام باندھے، ورنہ اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا۔ اس لیے نہ تو خود ایسی غلط فہمی ذہنوں کے اندر بٹھائیں، نہ ہی کسی کے غلط فہمی پیدا کرنے پر اس کی غلط فہمی کے اندر آپ آئیں۔ اسی طرح حج کے اندر زیادہ تر حاجیوں کو آپس میں بحث و مباحثہ کے اندر الجھانے والی چیز اور حج جیسے محدود دنوں کے اندر قیمتی اوقات کو فقہی موشگافیوں کے اندر ضائع کر دینے والی چیز نمازوں کے حوالے سے حاجیوں کا آپس میں بحث کرنا ہے۔ مینا میں، میقات میں اور مزدلفہ میں نمازیں ہمیں قصر پڑھنی چاہیے یا مکمل پڑھنی چاہیے؟
ایک وقت میں پڑھنی چاہیے، یعنی جمع بین الصلاتین کرنا چاہیے 9 ذو الحجہ میں، ظہر اور عصر میں اور مغرب اور عشاء میں، یا ان کو اپنے اپنے وقت کے اندر پڑھنا چاہیے۔ فقہائے احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 7 ذو الحجہ تک جس شخص کو مکہ میں رہتے ہوئے 15 دن یا زیادہ رہنے کا موقع مل گیا ہے وہ مقیم بن گیا ہے۔ ایسا شخص مزدلفہ میں، مینا میں، عرفات میں جہاں بھی جائے گا مقیم ہی سمجھا جائے گا اور اپنی پوری نمازیں پڑھے گا۔ لیکن جس شخص کو 7 ذی الحجہ تک 15 دن یا اس سے زیادہ کا وقت نہیں گزرا ہے، یہ شخص مکہ میں رہتے ہوئے بھی مسافر، مینا کے اندر بھی مسافر ہے، اور عرفات اور مزدلفہ میں بھی مسافر ہے، اور مسافر ہونے کے ناطے اپنی نمازیں قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت ادا کرے گا۔ مغرب کے 3 فرائض کو 3 ہی پڑھے گا، اس کے اندر قصر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ احتیاطیں وہ ہیں جن کو ملحوظ رکھنا حاجی کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے روزمرہ عادت کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں اور بے خیالی کے اندر ہم لوگ ان کو اختیار کر جاتے ہیں۔ حج کے اور عمرے کے احرام کے دوران یہ بات لازم ہے کہ جب تک کوئی حج یا عمرہ کرنے والا شخص اپنے سر کے بال کسی ایسے شخص سے منڈوا یا کٹوا نہ لے جو احرام کی حالت میں نہ ہو، تو نہ اس کے لیے خود اپنے جسم کے بال ناخن لینا جائز ہے، نہ کسی دوسرے احرام والے شخص کے بال یا ناخن کاٹنا جائز ہے۔ اس لیے جب عمرے یا حج کے احرام کھولتے وقت بال کٹوانے یا منڈوانے کی غرض سے حجام کی دکان پہ جائیں تو جب تک اپنا سر حلق یا قصر نہ کروا لیں، اپنی مونچھیں، اپنے ہاتھ کے ناخن یہ کاٹنا یا داڑھی کے بال وغیرہ کاٹنا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ حجام مصروف ہے تو اسی کی کینچی یا اسی کا ناخن کٹر لے کر اپنے بال خود کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ ہی حج اور عمرے کے احرام والے شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے بال مونڈے یا کاٹے۔ بعض حضرات اس دوران یہ بھی کرتے ہیں کہ خود یہاں سے کوئی ریزر یا کینچی لے لیتے ہیں اور صرف 2-4 ریال بچانے کی غرض سے ایک دوسرے کے بال خود مونڈنا شروع کر دیتے ہیں یا کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کم از کم ایک شخص کو حجام یا بغیر احرام والے آدمی سے حلق یا قصر کروا لینا چاہیے، اس کے بعد چاہیں تو وہ اپنے گروپ کے، اپنے ساتھیوں کے بال کاٹ بھی سکتا ہے اور ان کے بال مونڈ بھی سکتا ہے۔ احرام کے دوران ایک چیز کا اور بھی احتیاط کا پہلو ہے کہ جب عمرے کا طواف کیا جا رہا ہوتا ہے تو طواف کے دوران ایک عمل ہوتا ہے جس کو استباع کہتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ طواف کے دوران اپنے احرام کے دائیں کندھے کی چادر اپنے شانے کے نیچے سے نکال کر الٹے کندھے کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ فقہی اور شرعی اصطلاح کے اندر اس کو استباع کہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف طواف کے دوران ہی مسنون ہے، نہ طواف سے پہلے کندھے کو کھلا رکھنا مسنون ہے، نہ طواف کے بعد کھلا رکھنا مسنون ہے، بلکہ طواف شروع کرنے سے پہلے کندھے کو کھول لینا چاہیے، اور جیسے ہی طواف مکمل ہو
تو دوبارہ اپنے شانے کو احرام کی چادر سے ڈھانک لینا چاہیے۔ طواف کے دوران بعض بزرگ حضرات کے لیے طہارت قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوران طواف ہی اگر ان کا وضو ٹوٹ جائے تو فوری طور پر طواف کو وہیں پر موقوف کر کے طہارت بنانا ضروری ہے۔ طواف کی حیثیت ایسے ہے جیسے نماز، جس طرح نماز کے دوران طہارت قائم نہ رہنے سے فوراً وضو بنانا ضروری ہو جاتا ہے، بعین ہی اسی طرح طواف کے دوران بھی طہارت قائم نہ رہے تو وضو بنانا ضروری ہے۔ طواف کو قائم رکھنے سے نہ صرف یہ کہ طواف نہیں ہوگا، بلکہ بسا اوقات آدمی ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بغیر طہارت کے طواف کرنا شاعر اللہ کی توہین ہے۔ اس کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ طواف کے دوران اگر 3 چکر مکمل کرنے سے پہلے کسی مرد و خاتون کا وضو ٹوٹ گیا، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اثر نو وضو بنائے، اور جب وضو بنا کر آئے تو اثر نو طواف کا آغاز کرے، یعنی پہلے چکر سے پھر طواف کو شروع کرے۔ لیکن 3 چکر مکمل کرنے کے بعد چوتھے چکر کے دوران، 5ویں چکر کے دوران، چھٹے اور 7ویں چکر کے دوران کہیں پر بھی اگر وضو ٹوٹ جائے تو اب نئے سرے سے طواف کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اسی چکر کو حجر اسود والے رکن سے نئے سرے سے دہرانا ضروری ہے۔ مثلا کسی شخص کا چوتھے چکر کے دوران رکن یمانی پر وضو ٹوٹ گیا، اب یہ شخص جائے گا، وضو بنائے گا، اور جب آ کر طواف کو دوبارہ جوائن کرے گا تو اپنے اسی چوتھے چکر کو حجر اسود کی پٹی سے پھر سے شروع کرے گا۔ جو 3 چکر اس کے پہلے مکمل جو ہو چکے ہیں وہ اس کے مکمل ہو چکے۔ 5ویں چکر کے دوران اگر طہارت ختم ہو گئی تو 4 چکر اس کے مکمل ہو گئے، اب نئے سرے سے اس نے 5ویں چکر سے آغاز لینا ہے۔ یہی حکم ہے چھٹے اور 7ویں چکر کے دوران وضو قائم نہ رہنے کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو سفر سعادت ثابت فرمائے، اس سفر کو زندگی کے اندر ایک انقلاب، نئی زندگی کے آغاز کا موڑ ثابت فرمائے۔ ایک حاجی یا عمرہ کرنے والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو جو انعامات کا اعلان فرمایا ہے، آپ کو ان تمام انعامات سے اللہ بہرہ مند فرمائے، ان کا حقدار بنائے۔ اپنے سفر سعادت اور سفر شوق کے دوران نہ صرف اپنے ہم وطنوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا، بلکہ پوری امت مسلمہ کے تابناک مستقبل اور موجودہ زبوں حالی کے خاتمے کی دعائیں بھی اپنی زبان کے اندر رکھنا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك